حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو پھر کھڑے، اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ شراب کی حرمت کے بارے میں مکمل واضح بیان نازل فرمائیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہ آیت اتری، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بہت سارے مسلمانوں نے چھوڑ دیا، بھی اب نماز پڑھنی، پھر اگر نشہ ہو گیا نمازیں گئیں۔ لیکن عمر راضی نہیں ہوئے، عمر پھر دعائیں کریں، اللہم بین لنا بیانا شافیا، اللہ اور واضح حکم جاری فرما۔ آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا یہ تو پلید چیزیں ہیں، یہ شیطانی اعمال ہے، بچ جاؤ اس سے۔ اب صحابہ نے کہا انتہینا، سب صحابہ نے شراب چھوڑ دی۔ تو یہ حرمت شراب جو ہے یہ بھی عمر کی دعا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اسی طریقے سے ایک دن امیر المومنین حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ حضور کی ازواج ہیں، مطہرات ہیں، اور بغیر پردے کے باہر نکلیں۔ حالانکہ وہ پاک بیویاں تھیں، مدینہ پاک، بیویاں پاک، مدنی پاک، فضا پاک، ہوا پاک، لیکن عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اب جناب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کے نبی حکم دے دے اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہ چادر کھینچ کے ڈالیں اور بدن کو چادر میں ڈھال لیں، اس کے بغیر باہر نہ نکلیں۔ اور اگر کوئی عورت سے پوچھنا چاہے فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، عورت اندر و پردے کے باہر کھڑے ہو کے سوال کرے۔ تو یہ پردے کا حکم جو ہے یہ بھی حضرت عمر کی دعا سے آیا۔ سب کہتے رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح اسارہ بدر، جب بدر میں جنگ ہوئی اور بدر میں 70 کفار مارے گئے، 70 قید ہوئے، حضور نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا مشورہ؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور چھوڑ دیں، رشتہ دار ہیں، احسان کریں۔ کسی نے کہا نہیں حضور ایسے تو نہ چھوڑیں، ان سے فدیہ لیں، ہر آدمی اپنا اپنا فدیہ ادا کرے، مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی، ان کو بھی چھٹی مل جائے گی۔ حضور پاک نے آخر میں فرمایا عمر تیرا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت علی کو حکم دیں، حضرت جعفر کو حکم دیں، مجھے حکم دیں، سب اپنی اپنی تلواریں لے کے اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ دیں، آج دشمن آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا قلعہ ملی امیٹ کر دیں ہمیشہ کے لیے۔ حضور نے فرمایا عمر تم واقعی بڑے سخت آدمی ہو، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے قرن من حدید، عمر تو لوہے کا سینگ ہے جس کو موڑا بھی نہیں جا سکتا، توڑا بھی نہیں جا سکتا۔ میں بہرحال ابو بکر کی رائے پہ عمل کرتا ہوں، فدیے کا حکم دے دیا، قیدیوں کو رہائی کی۔ صبح ایک درخت کے نیچے حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں اور دونوں رو رہے۔ حضرت عمر علیہ السلام کیا، پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عمر
ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ نے عرش سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا آخر میں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ میرا مدنی اگر میں معافی کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو میرا عذاب پکڑ لیتا، کیوں چھوڑ دیا قیدیوں کو؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمر عذاب اتنا قریب آ گیا تھا، اگر خدا نہ کرے اترتا ما نجا منہا الا عمر، عمر کے بغیر کوئی اللہ کے عذاب سے بچ بھی نہیں سکتا۔ تو اسارے بدر کے فیصلے میں بھی اللہ نے حضرت عمر کی رائے کو قبول فرمایا۔ اور اسی طرح جو سب سے بڑا عظیم واقعہ ہے قصہ افک کا، جس میں سیدہ صدیقہ عائشہ بنت صدیق زوجہ حبیب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ المبرأۃ من السماء، جب منافقوں نے آپ پہ تہمت لگائی حضور اتنے اداس ہو گئے، پریشان ہو گئے، گلی گلی میں باتیں ہو رہی ہیں حرم رسول کے بارے میں۔ حضور نے بی بی عائشہ کے ساتھ بات چھوڑ دی، توجہ چھوڑ دی، التفات چھوڑ دیا۔ آخر بی بی عائشہ نے مجبور ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ اذهب الى بیت ابویہ، اگر آپ اتنے ناراض ہیں میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں اور میں ہاں چلی جاؤں۔ اب جناب ماں باپ بھی رو رہے ہیں، بی بی عائشہ کہتی ہے اللہ کے بندو چلو تم میری صفائی میں کچھ کرو۔ نے کہا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تیرے ماں باپ ہیں، ماں باپ تو اولاد کی صفائیاں دیتے ہیں، ہمیں حضور محبوب ہے تیرے مقابلے پہ۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی اس مسئلے میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کے لیے عورتوں کی کمی ہے، چھوڑ دیں عائشہ کو اور شادی کر لیں۔ ورنہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ کی جو کنیز ہے بریرہ، اس کو میرے حوالے کر دیں، میں حقیقت کا پتہ لگا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وجہ تھی اصل میں عائشہ اور علی کے آپس میں ناراضگی کی، جس کو شیعہ نے بڑھا چڑھا دیا ہے۔ اصل وجہ یہ تھی، بی بی عائشہ روتی تھی اور کہتی تھی علی میرا بیٹا تھا، بیٹے کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میری ماں کو طلاق دے دو۔ بی بی بریرہ کو حضرت علی نے اتنا سخت ڈانٹا، کہا کہ بات سنو میں مار مار کے تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ ہر وقت بی بی عائشہ کے ساتھ رہتی ہو، کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ اور انہوں نے کہا میں کیا بتاؤں، عائشہ اتنی بھولی بھالی ہے، آٹا گوندھ کے رکھتی ہے، بکری کھا جائے اس کو پتہ نہیں لگتا۔ آخر میں میرے آقا نے سیدنا عمر رضی اللہ سیدنا عمر کو بلایا اور فرمایا کہ عمر مسئلہ افک عائشہ میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور نے کہا حضور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مالی ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ محمد مدنی کے گھر کے بارے میں بات کریں؟ یہ حرم رسول کا مسئلہ ہے۔ حضرت فرمایا میں حکم جو دے رہا ہوں، تو عمر نے کہا حضور اگر حکم دے رہے ہیں تو پھر میں کچھ سوال کروں، ناراض تو نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل ناراض نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک بات بتائیں، بی بی عائشہ سے آپ نے شادی کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے؟ آپ نے سمجھے بات کیا کہی ہوگا؟ واہ عمر تیرے عقل کی کیا کہیں، اب کریے وقت تھا۔
اور انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا ان اللہ زوجنی، اللہ نے میری شادی کی ہے. تو کہا حضور ہمیں بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اچھی بیٹیاں، اچھی لڑکیاں مل جاتی ہیں، اللہ کو محمد کے لیے پاک بیوی نہیں ملی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں آپ کے بدن میں مکھی بیٹھتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے محفوظ فرمایا جس کے بدن پہ اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اس کے بدن پہ گندی عورت کو بٹھائے گا. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بھی عمر کا کلمہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے. نے کہا حضور یہ بہتان ہے، بی بی عائشہ پاک ہے. فسری عن رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل اٹھا، حضور تشریف لے آئے. بی بی عائشہ